بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل العلم والعلماء وجعل التقوى معيار المقربين والفضلاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. معزز و محترم علماء کرام، ماشاءاللہ یہ سارے کے سارے جو بیٹھے ہیں وہ اہل علم ہیں. ہم سب ایک ہی جماعت کے ساتھی ہیں. بس کہنے والا اور سننے والا، ہم ایک ذمہ داری کو سوچنے کے لیے سب یہاں بطور مذاکرے کے بیٹھے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک ذمہ داری کا احساس ہو جائے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نسبت عطا فرمائی ہے، ایمان کی نسبت اور علم کی نسبت. امام غزالی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ بڑی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں، نعمت ایمان اور نعمت علم. جس طریقے وہ سورج میں دنیا میں روشنی کے لیے صرف دو ہی آلے ہیں، دنیا میں سورج کی روشنی ہے اور دنیا میں چاند کی روشنی ہے. اسی طریقے پر ہمارے دل میں ایمان کی روشنی ہوتی ہے اور علم کی روشنی ہوتی ہے، ورنہ پورا کا پورا دل اندھیرا ہوتا ہے. علم کی روشنی اور ایمان کی روشنی جب دل میں پہنچتی ہے تو دل نورانی بنتا ہے. تو جتنی بڑی نعمت ہے اتنا بڑا شکر ہے. ایمان اللہ کی بڑی نعمت ہے، علم اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی بڑا ہے. ایک تو شکر ہوتا ہے زبانی کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں علم دیا، اور علم دین کی دولت سے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں نوازا، یہ زبانی شکر ہے. اور دوسرا جو ہوتا ہے، جو حقیقی شکر ہوتا ہے، کہ علم کے لائن کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہم پر لاگو ہیں، علم کے تقاضے، ایمان کے تقاضے، ان ساری ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہ حقیقی شکر ہے علم کا. جتنا بڑی نعمت اتنا بڑا شکر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا شکر بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ذمہ داری کے ساتھ پورا کرے. جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت دی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسالت دی، نبوت دی، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے شکر کا تقاضا کیا. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. کہ موسیٰ ہم نے آپ کو منتخب کیا رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، اور ہم کلامی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے ہوئی. لو اس کتاب کو پڑھو اور میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. تو صرف تورات دے کر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فارغ نہیں کیا، بلکہ تورات کا علم بنی اسرائیل تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ڈالی. یہ ہے حقیقی شکر کہ آدمی علم کی ذمہ داری کو پورا کرے. اللہ نے قرآن کریم میں جو کہا ہے، جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اس کی تفسیر میں ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ استوا جو ہے یا تو مقام کے اعتبار سے ہے یا تو ذمہ داری کے اعتبار سے ہے. علماء کا جو مقام ہے وہ مقام کسی اور کا نہیں ہو سکتا. جس طرح جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح جاننے والوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نہ جاننے والوں کی ذمہ داریاں وہ نہیں ہوتی. یہ مطلب ہے. استوا کا مطلب مقام کے اعتبار سے بھی ہے اور ذمہ داری کے حساب سے بھی ہے. یہ علم والوں کی جو ذمہ داریاں علم والوں پر عائد ہوتی ہیں یا عوام پر عائد نہیں ہوتی. یہ علم والوں کی دوہری ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مقصد نبوت دو باتیں بتائی.
انما بعثت معلما وانما بعثت مبلغا، میرے اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھی بھیجا، مجھے مبلغ بنا کر بھی بھیجا۔ علم کے بھی بھائی تقاضے ہیں اور ایمان کے بھی تقاضے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم ایک جگہ پر یوں کہا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو بلند کرے گا۔ اس میں اللہ نے اہل علم کو بطور خاص بیان کیا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اب ایمان والوں میں تو اہل علم بھی آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو الگ سے بتا کر، علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں، اللہ نے علماء کے مقام کو بتلایا اور علماء کی ذمہ داری کو بتلایا۔ یہ علم کی جو ہے فضیلت، علماء کی فضیلت جو ہے، یہ علماء کی فضیلت ان کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہے۔ فضیلت کے ساتھ ذمہ داری ہے، ذمہ داری کے ساتھ فضیلت ہے، کہ علماء کی جو فضائل ہے اور علماء کا جو مقام ہے وہ علم کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے علماء پر عائد کی ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ زبان سے بھی ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اور علم کے ساتھ علم کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ در مختلف کتاب فقہ کی جو فقہ میں پڑھائی جاتی ہے، ان کے مقدمے میں علامہ محمد ابن حسن شیبانی کا ایک قول نقل کیا ہے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو کسی نے خواب میں دیکھا، امام شیبانی کیا گزری؟ امام شیبانی نے یوں کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور میرے اللہ نے مجھے یہ کہا، شیبانی میں نے تم کو علم اس لیے دیا تھا کہ میں تمہاری مغفرت کروں، میں نے تم کو علم اس لیے دیا تھا کہ میں تمہاری مغفرت کر دوں۔ تو علم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عظیم ہے۔ علم اس کی علم کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح مولانا صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، علماء کی دو ذمہ داریاں ہیں۔ ایک علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء بنا دیں، یہ علماء کی ذمہ داری کہ ماشاءاللہ مکاتب کی شکل میں، مدارس کی شکل میں، جامعات کی شکل میں ایک بڑی محنت دنیا میں ہو رہی ہے، جس سے علماء کی تعداد تیار ہوتی ہے کہ علماء بنا دیں۔ ہم ماشاءاللہ اپنے مکاتب پڑھاتے ہیں، کوئی 30 سال سے پڑھاتا ہے، کوئی 40 سال سے پڑھاتا ہے، بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں بچوں پر، لیکن ہم یہ سوچیں کہ میں نے اپنی 40 سالہ خدمت میں، 30 سالہ خدمت میں میرے پاس جو امت کی امانت، امت کے چھوٹے چھوٹے بچے جو میرے پاس پڑھنے آئے، میں نے ان میں سے کتنے کو علماء بنائے کہ میں ان کو لے جا کر بڑے مدرسے میں داخل کیا، ان کی میں نے نگرانی کی، ان کے ماں باپ کا میں نے ذہن بنایا، اگر ان کے پاس پیسے نہیں تو میں نے اس کا انتظام کیا۔ ہمارے مولانا علی احمد صاحب گوجر دعوت برکات میں یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے استاد کے مقام پر ہے۔ اگر یہ ایم پی کا علاقہ ہے، بالکل جہالت والا علاقہ، مولانا وہاں جاتے تھے اور وہاں سے لا کر بچوں کو اپنے اپنے مدارس میں، وڈالی میں اور ادھر ادھر مدرسوں میں بچوں کو داخلہ کیا، اور خالی داخلہ نہیں کیا، بچوں کی نگرانی کی، ان کی تربیت کی، ان کی پرورش کی۔ آج ماشاءاللہ اس بستی میں علماء کی جماعت پیدا ہو گئی۔ تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء پیدا کریں۔ ہمارے پاس مکتب میں 300 بچے ہیں، 200 بچے ہیں، کہ ہم نے کتنی محنت کر کے بچوں کے واقعی بلکہ بعض مرتبہ ہمارے مدرسے کا اول نمبر کا طالب علم، نمبر 2 کا، نمبر 3 پوزیشن کا طالب علم اتنا ذہین ہونے کے باوجود آج وہ گلی گلی میں گھوم رہا ہے، نہ اس کے بالوں کا ٹھکانہ ہے، نہ اس کے عقائد کا ٹھکانہ ہے، نہ اس کی زندگی کا ٹھکانہ ہے۔ ہمارے پاس اس نے کتنی مرتبہ انعام دیا، لیکن ہم نے اس بچے کو اس سے والد صاحب کا ذہن بنا کر بڑے مدرسے میں داخلہ نہیں کرا سکتے۔ ہمارا کام ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء تیار کریں۔ نمبر 2 علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء جہاں رہتے ہیں، بہت سے علماء مساجد کے امام ہیں، بہت سے علماء مکاتب کے ذمہ دار ہیں، مکاتب پڑھاتے ہیں، تو چونکہ مکاتب کے بچوں کے ذریعے ان کے والدوں سے ریلیشن ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، تو طبقات والا ان کو دین دے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسجد کے اطراف میں طبقاتی لوگ ہیں، کوئی تاجر ہیں، کوئی ملازم ہیں، اور نوکری کرنے والے الگ الگ جگہ پر ملازمت کرتے ہیں، تو طبقات والوں کو طبقات کا علم دینے علماء کی ذمہ داری ہے کہ موقع محل سے ان کے سامنے دین کو پیش کرنا۔ اللہ نے ہمیں بڑا محنت کا میدان جمعہ کا بیان دیا ہے، دعوت کی مبارک محنت بھی ہے، اس کے ذریعے ہم امت کو دین کی طرف لا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ
عمرۃ القضاء میں جا رہے تھے اور حدیبیہ مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، اس رات بارش ہوئی۔ اللہ کے نبی اپنے امت کے عقائد کو کس طریقے پر موقع محل سے صحیح فرماتے تھے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں ہمارا جو ماحول ہے، ان ماحول پر علماء کی کڑی نگاہ ہو، ہماری کڑی نگاہ۔ ہمارا کام صرف مکاتب کا پڑھانا، اس سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ بقول مفتی ابو خان پوری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کہ علم کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں عالم دین بنایا ہے، ہمارا عقد اجارہ صرف مدرسے کے ساتھ ہے، مدرسے کے اوقات کے ساتھ ہمارا عقد اجارہ ہے، میں اتنا وقت پڑھاؤں گا، اتنے تنخواہ دینا۔ لیکن علم علماء کی ذمہ داری اس کے الفاظ میں داخل ہے کہ علماء اپنے اطراف کی امت پر احوال کو دیکھ کر ان کے عقائد کی درستگی، ان کے معاملات کی درستگی، ان کی زندگی کی درستی، ان کے اخلاق کی درستگی، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اسے مولانا علی ندوی علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ علماء کی مثال دل کی طرح ہے، علماء کی مثال دل کی طرح ہے۔ دل میں حرکت ہے تو بدن کے سارے اعضاء میں حرکت ہے، دل سو جائے گا پورے بدن کے اعضاء سو جائیں گے۔ دل میں حرکت ہے تو آنکھوں کا دیکھنا باقی ہے، زبان کے بول باقی ہیں، کانوں کا سننا باقی ہے، ہاتھوں کا پکڑنا باقی ہے، پیروں کا چلنا باقی ہے۔ جس دن دل سو جائے گا بدن کے سارے اعضاء ہونے کے باوجود اعضاء کام نہیں کر سکیں گے۔ اور دل میں تین چیزیں ہوتی ہیں، قلب میں علی نے فرماتے ہیں، علی نبی فرماتے ہیں علماء کی اور امت کے مقتدا کی مثال معاشرے میں ایسی ہے جیسے کہ جسم میں دل کی مثال ہے۔ علماء کا وہ مقام معاشرے میں ہے، اور علماء کی اور مقتدا کی ذمہ داریاں معاشرے میں ایسی ہیں جیسے دل کی ذمہ داری بدن کے سارے اعضاء پر ہے، دل سے سارے بدن میں خون پہنچتا ہے، دل میں پمپ ہوتا ہے خون کا۔ دل میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو قلب میں ہوتی ہے حیات، دل میں حیات، نمبر دل میں ہوتی ہے حرارت، اور نمبر تین دل میں ہوتی ہے حرکت۔ یہ تین چیزیں دل میں ہوتی ہیں، دل میں حیات، دل زندہ ہے تو سب کچھ زندہ ہے، اگر دل ہی مر جاوے تو بدن کے سارے اعضاء کسی بھی کام کے نہیں ہیں۔ نمبر دو دل میں ہوتی ہے حرکت، حرکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دل میں حرکت ہوتی ہے تو بدن کے سارے اعضاء میں حرکت ہوتی ہے، تو دل کی حرکت۔ اس طرح علماء کرام کی حرکت یہ ہے کہ علماء امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، امت کو بھلائی کی طرف بلانا، اور معاشرے میں جتنا بھی بگاڑ جس لائن سے پیدا ہو رہا ہے ان بگاڑ پر نظر کر کے احسن طریقے سے مثبت انداز میں ان منکرات کو ختم کرنا، یہ ہے حرکت۔ اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنا، یہ ہے حرکت علماء میں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے کتنے سارے طبقات کے لوگ رہتے ہیں، تو ان طبقات پر ہماری نظر ہو کہ طبقات کے عقائد کا کیا حال ہے، طبقات کے معاملات کا کیا حال ہے، ان کے اخلاقیات کا کیا حال ہے، ان کے معاملات کا کیا حال ہے۔ بلکہ یہاں تک ابھی سلمان بھائی کی جماعت ابھی چل، اس میں ہمارے 4 علماء اللہ کے راستے میں ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں کے اعتراف میں ہماری جماعت چلی اور بہت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ 3 دن لگائے، 3 دن جماعت ہمارے ساتھ لگائے، اور ہمارے علماء 3 دن کی جماعتوں کو لے کر چلے کہ مولانا سنت مستحبت کے الفاظ تو کو پتہ نہیں، ان کو غسل اور وضو کے فرائض کا پتہ نہیں۔ ایک کی عمر 50 سال، 40 سال، 45 سال، 33 سال، 30 سال کی عمر ہو چکی ہو، ہماری مسجد کے اطراف کے نوجوان ہو، بڑے لوگ ہو، جن کو غسل جو بنیادی سبق ہے، غسل کے فرائض، وضو کے فرائض بنیادی سبق ہے، جب ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا تو ہماری ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہر نبی اپنے قوم کے سامنے ایک بات فرمائی، یا قوم انی لکم رسول امین، اے میرے قوم میں تمہاری طرف بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، امانت دار ہوں اور ناصح خیر خواہ ہوں۔ یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربکم وانصح لکم، اے میری قوم میں آپ کے سامنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے خیر خواہ ہوں۔ ناصح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناصح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انبیاء اپنی قوم کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ خیر خواہ۔ اس طرح علماء اپنی قوم کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور دین نام ہے خیر خواہی کا، الدین النصیحہ، الحج العرفہ، یہ عربی جملہ ہے کہ حج کا اہم رکن عرفہ ہے، تو حج عرفے کا نام ہے۔ اس طرح دین جو نام ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے، اگر خیر خواہی نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔
اس میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا انداز اختیار کریں، اور انبیاء علیہ السلام کا جو انداز تھا بشیرن و نذیرن وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ انبیاء علیہ السلام بشارتیں سناتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام جہنم کے عذاب سے امت کو، لیکن پہلے بشارت ہے بعد میں انذار ہے۔ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم کو آسانیاں پیدا کر کے، آسانیاں کہ امت کے سامنے دین کو آسان بنا کر پیش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، دین کو مشکل بنا کر پیش کرنے کے لیے بھیجا نہیں گیا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے ہماری عوام پر نظر ہو کہ طبقات والوں کو طبقات کا علم ملے، طبقات کا دین ملے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ہے اور بارش ہوئی، آپ نے فجر کی نماز کے بعد موقع محل سے صحابہ کے سامنے بات کی، کیا اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم۔ یہ صحابہ کا حسن ادب تھا کہ ہر بات کی نسبت اللہ کی طرف کرتے تھے اور اللہ کے رسول کی طرف کرتے تھے، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے کہا آج اللہ نے بارش برسائی ہے، اور جن لوگوں نے یوں کہا کہ اللہ نے بارش برسائی ہے وہ تو مسلمان ہیں، اور جن لوگوں نے یوں کہا کہ پھولا ستارے کی وجہ سے بارش آئی ہے وہ آج ایمان سے نکل گئے۔ زمانے جاہلیت میں عقیدہ تھا کہ کوئی ستارہ غروب ہوتا یا کوئی ستارہ طلوع ہوتا تھا تو بارش ہوتی تھی، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اس عقیدے کو اللہ کے نبی نے بارش آئی تو موقع محل سے ان کے عقیدے کو درست کیا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑے حکیم نبی ہیں، ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں، آپ کی دعوت دینے کا انداز، آپ کا دعوت اسلوب، حسن اخلاق، حسن اسلوب یہ کتابوں میں اور کلام پاک میں جگہ جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ میرے آقا نے امت کو کس طریقے پر اتنی خطرناک قوم کو دین کی طرف مائل کیا۔ دین کی طرف مائل کرنے کی صرف دو چیزیں ہیں، امت کو دین پر لانے کے دو راستے ہیں، ایک ترغیب اور ایک اخلاق۔ یہ دو پہلو سے امت دین پر آ سکتی ہے۔ ہمارے پاس فضائل والا علم ہوگا، یعنی فضائل نماز، فضائل ذکر، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، ماں باپ کی خدمت کے فضائل، معاشرہ کے فضائل۔ اگر علماء کے پاس فضائل والا علم مستحضر ہوگا تو امت ترغیب دے کر ان کو موڑے، اس لیے کہ امت فضائل کی طرف آتی ہے، پہلے فضائل ہے پھر وسائل ہے۔ پہلے امت فضائل کی طرف آتی ہے، نماز پڑھے گی، نماز کی دعوت دوں گی، نماز کے فضائل بتاؤں گے، امت نماز کی طرف آئے گی، پھر امت نماز کے مسائل پوچھے گی۔ ساؤتھ افریقہ کے کتنے لوگ نظام الدین مرکز میں، ہم 2008 میں تھے، فرمایا کہ مرکز میں آنے کے بعد اللہ کے دین کی دعوت کو سننے کے بعد، وقت لگانے کے بعد ہم نے 20 سالوں کی اپنی زکاتیں ادا کی۔ میں جماعت میں تھا، ایک عرب کی جماعت میں، تو عرب عراق کا ایک عرب تھا، اس سے ایک مسئلہ پوچھا کہ مولوی صاحب کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں اور ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ، اور وہ انسان بھول سے مر گیا تھا ایکسیڈنٹ سے، قتل عمد قتل خطا، یہ اس نے مجھے پوچھا۔ میں نے کتنے سال کے بعد پوچھا آپ نے؟ کہ 22-23 سال ہو چکے اکسمات ہوئے پھر آج اللہ کے راستے میں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ آخرت میں مجھے جواب دینا پڑے گا۔ ایک مراکز کے عرب کے ساتھیوں نے کہا کہ ہمارے مراکز میں ٹرین چلتی ہے موروکو میں، تو میں نے ایک مرتبہ جب میں دین میں نہیں تھا تو میں نے بغیر ٹکٹ کے سفر کر لیا، بغیر ٹکٹ کے سفر کر لیا۔ اب میں اللہ کے راستے میں آیا ہوں، مجھے پتا چلا معاملات کا دین کیا ہے۔ اب اللہ کے سامنے 1 روپے کا حساب ہوگا تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ میرا ذہن بڑا بے چین ہے، اس کا کوئی حل بتا دیجیے۔ اس وقت میں نے ایک بزرگ کو فون کر کے پوچھا تو انہوں نے آسان طریقے سے جواب دیا کہ ان کو یوں کہو کہ جب آپ اپنے ملک میں جا کے آپ استغفار کیجیے، اور استغفار کرنے کے بعد ادا کیے شکل یہ ہے، آپ اپنے ملک میں جانے کے بعد دوبارہ ٹرین کی ٹکٹ خرید لیجیے، جہاں سے آپ نے لی تھی جہاں تک کی لی تھی، اور ٹکٹ خریدنے کے بعد آپ ٹکٹ کو پھاڑ دیں تاکہ حکومت کو اتنے پیسے مل جائیں گے اور آپ سفر میں جائیں گے۔ اس ساتھی نے جب مسئلہ بتایا اتنا خوش ہوا کہ مولانا میرے دماغ سے بہت بڑا بوجھ دور ہو جائے گا۔ امت اس وقت مسائل پوچھے گی جب امت کے سامنے ترغیب والا علم ہوگا۔ اس میں امت کو دین پر لانے کے صرف 2 پہلے ہیں، ترغیب اور اچھے اخلاق۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس کے سامنے فضائل اتنے بتاتے ہیں صحابہ، اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ کے راستے میں جہاد میں جانے کے لیے اپنی گردن کو کٹانے کے لیے کروٹیں بدلتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، یا رسول اللہ اپنے تیار۔ یہ ترغیب کا علم ضروری ہے، اس لیے فضائل کی کتاب ہے۔ اور ہمارے ابراہیم صاحب دیولا نے فرمایا، ہم پہنچے تھے وہاں دیکھا، فرمایا مولوی صاحب جتنا علم میں نے فضائل میں دیکھا اتنا علم میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے
ان دونوں کتابوں میں کئی سے علوم کو جمع کی ہوئی. فرمایا لوگ اس کتاب کو تعلیم کے لیے پڑھتے ہیں، اس کتاب کو بطور وظیفے کے پڑھتا ہوں، بطور وظیفے کے میں انفرادی میں کتاب کو خوب پڑھتا ہوں. اس کے بعد میرے اندر فضائل والا علم آتا ہے کہ میں امت کے سامنے اللہ کے دین کی بات فضائل کی شکل میں پہنچاتا ہوں. فضائل کا علم حضرت شیخ نے بڑی میں حضرت شیخ الاسلام صاحب سہارنپوری کی خانقاہ میں رمضان میں جانا ہوا تو عصر کی نماز کے بعد دیکھا کہ حضرت صرف ان کے عصر کی نماز کے بعد اور ان کے مریدین بڑے بڑے شیخ علی صاحب کروڑوی، مفتی عبداللہ صاحب غاسوی، مفتی یوسف تنکار رحمۃ اللہ علیہ، سارے کے سارے علماء، بس علماء کی جماعت ہوتی تھی. تو ہم تو جماعت میں تھے اللہ کے راستے میں، تو ان کی گئے تو عصر سے لے کر مغرب تک بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں اور فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے اور سب سن رہے ہیں. کوئی الفاظ نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی بات نہیں، صرف فضائل کی تعلیم کرتے ہیں. مولانا شیخ علی صاحب فضائل کی تعلیم کرتے تھے. بڑے بڑے علماء شیخ الحدیث کے سب بیٹھنے والے سارے فضائل کا علم سنتے ہیں. اور شیخ علی صاحب کو میں نے دیکھا ہر حدیث پر بھی فرما دیتے صدقہ صدقہ صدقہ، حدیث کی تصدیق، اللہ کی باتوں کی تصدیق، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا. یہ ہمارے علماء کے سامنے فضائل کا علم ہوتا ہے. اس نے امت کو دین پر لانے کے صرف دو پہلو ہیں، ترغیب اور اخلاق. اسے دعوت کے اصولوں میں اصول بتایا، امر بالمعروف کہ امت کو بھلائی کی طرف بلاؤں گے تو امت آہستہ آہستہ منکرات سے نکل جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ منکرات کو روکنا نہیں. علماء کی ذمہ داری امر بالمعروف بھی ہے اور نہی عن المنکر بھی ہے. لیکن امت کو منکرات بن گئے ہیں محبوبات. کیا بن گئے؟ امت کو منکرات بن گئے ہیں محبوبات بن گئے ہیں. اور تم کسی کی محبوب چیز پر ٹوکو گے نا تو امت تم سے کٹے گی، تم سے ٹوٹے گی. اسے امت کو دین پر لانے کے لیے نبوت والا جو علم ہے اس میں صرف دو چیزیں ملتی ہے، ترغیب اور اچھے اخلاق. منفی انداز سے لوگ جلدی دین پر نہیں آتے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ باطل کو خاموشی کے ساتھ مارو، باطل کے تذکرے مت کرو، تذکر حق کے کرو. امیت الباطل بترک ذکر ہی، کہ باطل کو خاموشی کے ساتھ ختم کرو اور حق کو دنیا میں زندہ کرو حق کے تذکیروں سے، دنیا میں حق کو زندہ کرو حق کی محنتوں سے. تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بڑے حکیم تھے. آپ نے صحابہ کرام پر عجیب طرح سے آپ نے محنت فرمائی. ایک عالم 10 سال اس صدقے میں رہے. اور میرے بھائیوں ہماری نظر صرف دین کی خدمت پر ہوگی انشاءاللہ. اللہ غیر مخصوص طریقے سے جہاں سے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو کھلایا اللہ علماء کو کھلائیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ ساری کی ساری آیات کی اسٹڈی ہم نے کی ہے، ہم نے ان کی تفاسیر پڑھی ہے، ہم نے ان کا مطالعہ کیا ہے. آپ جتنے بھی ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے اکابرین ہیں جن کے ہم اپنے بچوں کے سامنے ان کی تذکرے کرتے ہیں، اب ان کی زندگی پڑھیں گے تو انہوں نے جو بھی اللہ کی طرف سے جو بھی تنخواہ مقرر ہوئی اسی تنخواہ پر وہ جمے رہے اور بڑا دین کا کام کیا تو ان کی برکت سے علاقے کے علاقے بدل گئے. تو موقع محض سے ان کے سامنے دین کی بات سمجھانا. میرا آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سورج گرہن ہوا، آپ سفر میں تھے، سورج گرہن ہوا تو اللہ کے نبی نے سورج گرہن کے عقائد کے بارے میں فوراً صحابہ کے سامنے بات فرمائی. دیکھو بھائی آج سورج گرہن ہوا ہے، اور سورج گرہن جب ہوتا ہے نا تو زمانے جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ سورج گرہن اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کسی کی پیدائش ہوتی ہے تو کسی کی وفات ہوتی ہے. اور اسی دن اللہ کے نبی کے ایک ہی بیٹے ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئی ابراہیم کا انتقال ہوا، اس میں سورج گرہن ہوا. تو لوگوں کی زبان پر یہ چرچا ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے بیٹے کی موت واقع ہو گئی، اس سے سورج گرہن ہوا. آپ نے کہا نہیں، سورج اور چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور سورج گرہن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. اس کا تعلق نہ کسی کی ولادت سے ہے نہ اس کا تعلق کسی کی موت سے ہے. یہ آپ نے امت کے عقائد کو ٹھیک کیا، عقائد کی درستگی. اس سے مکتب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم جو کلمہ پڑھا دوسرا کلمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ عیسائی عقیدے پر توڑ ہے، یہ عقائد کا کام ہے. عقائد کے مکتب میں بچوں کے ہمارے علماء اور آپ حضرات بچوں کے عقائد کو درست فرما رہے ہیں. بڑی محنت ہو رہی ہے ماشاءاللہ. اس لیے علماء کی نمبر 2 کی ذمہ داری علماء طبقات کا علم ہے. ایک وکیل ہمارے مسجد کے اطراف میں رہتا ہے تو وکیل کو وکالت کا دین کیسے جانا کہ وکالت میں جھوٹ ہوتا ہے. ان کو اس انداز سے کہ وکالت کے دن میں سچ بولنے پر آپ کی وکالت اچھی چلے گی. شروع میں آپ کو تکلیف پڑے گی لیکن سچ بولنے کے کیا نتائج ہے ان کو اس لائن کا علم ملے گا تو وکیل کتنے بھی جھوٹے مقدمے آئیں گے وہ جھوٹا کیس نہیں لگے گا. لیکن مسجد کے اطراف میں جس طرح بہت سے طبقات والے رہتے ہیں ان کے پاس ہم جاوے کیسے.
ایک تو جمعہ کے بیانات میں مجمع ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ کے بیانات اس وقت آتا ہے جب ہمارا بیان پورا ہوتا ہے. جو مجمع پہلے سے بیان سنتا ہو تو پہلے سے ہی آتا ہے، لیکن دین سے غفلت رکھنے والا مجمع جو ہوتا ہے بہت لیٹ آتا ہے. اس لیے گھر گھر کی ملاقاتوں کے ذریعے میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ملاقاتوں میں جاتے تھے. ایسا نہیں کہ ہماری ذمہ داری صرف ہم پڑھانا معاف کرنا، ہماری ذمہ داری وہاں تک نہیں ہوتی، اس میں بھی ہم تھک جاتے ہیں. مکاتب کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس نابالغوں کے ساتھ بالغوں کی بھی ذمہ داری ہے. ہم مسجد میں ہمارے ماں باپ نے کتنی محنت سے ہمیں علماء بنائے. آپ کو پتہ ہے ابھی جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں ان کو ہم ناشتہ بھی دیتے ہیں، بائک پر لے جاتے ہیں، لاتے ہیں، لیکن ہم نے جس انداز سے مدرسے میں پڑھے ہیں اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. کن مجاہدوں کے ساتھ ہم پڑھتے تھے، کن تکلیفوں کے ساتھ مدرسوں میں زندگی گزاری، اور ہمارے ماں باپ نے کھیتوں میں مزدوری کر کے ہم کو پڑھایا. اس نے نہیں پڑھایا، اس لیے پڑھایا تھا کہ ہمارا بچہ عالم بنے گا اور اس کا علم دنیا میں روشن ہوگا، اور اس کے علم کی برکت سے دنیا کے لوگوں کی پیاس بجھے گی، اور کتنے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر اور ہدایت پر آئیں گے. اس لیے ہمارے ماں باپ نے ہم کو مدرسوں میں ڈالا تھا، ورنہ چاہتے تو بچپن سے ہی ہم کو کسی دکان میں ڈالتے، کسی کاروبار میں ڈالتے تو ماں باپ کے ہم معاون بنتے. کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مدرسے کے ساتھ ساتھ بھائی ہم چاروں طرف کے ماحول کو دیکھیں. ابھی آپ کے سامنے کارگزاری آئی کہ لوگوں کو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں، وضو کے فرائض کا پتہ نہیں، اور نوجوان لڑکے کن کن خرابی میں مبتلا ہیں اور کیا کیا دیکھ رہے ہیں. لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ علماء کو پابند ہونا ضروری ہے. ہماری پابندی کا اثر عوام پر پڑتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر ہم نگاہ ڈالیں گے تو آپ نے صحابہ کے سامنے جو باتیں فرمائی، سب سے زیادہ ان باتوں کے اللہ کے نبی پابند تھے. میرے نبی نے فرمایا میں سب سے زیادہ تم میں سے اللہ سے ڈرنے والا ہوں. انی اخشاکم باللہ و انی اتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اعلیٰ پیمانے پر تھی. آپ کا علم بھی کامل، آپ کا تقویٰ بھی کامل، آپ کی فکر بھی کامل. آپ کے بارے میں شمائل ترمذی میں لکھا ہے کان الدائم الفکر متواصل احزان، آپ ہمیشہ امت کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے، غمگین ہوتے تھے. فکر ہوتی ہے آدمی کو اپنی ذات کی، اور غم ہوتا ہے حزن کا ترجمہ ہے حزن، غم دوسروں کے لیے ہوتا ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. حزن دوسروں کے لیے ہوتا ہے، فکر اپنے لیے ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ فکر مند ہوتے تھے اور ہمیشہ غمگین ہوتے تھے. نطقہ ذکر وسبتہ فکر، آپ کے بارے میں لکھا ہے آپ کی خاموشی، آپ کی گویائی اللہ کا ذکر تھا اور آپ کی خاموشی امت کا دین کا فکر تھا. اور آپ دنیا سے جاتے وقت آپ کا بدن کیسا ہو چکا تھا؟ شمائل میں لکھا ہے کسن البالی، جیسے ہوتا ہے نا خشک مشکیزہ، کھجور کا بنا جو خشک مشکیزہ ہوتا ہے وہ کیسا ہو جاتا ہے خشک ہونے کے بعد. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم امت کی فکر میں گلتے 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 آپ کا بدن ایسا ہو چکا تھا. حضرت منیب اسدی فرمائے رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی کو دیکھا، بعد اسلام قبول کیا، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ملاقاتوں میں نکلے، نبوت کے منصب پر فائز ہیں اور امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اتنے بڑے پوسٹ پر ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن امت کی ہدایت کے لیے آپ گھر گھر کا چکر کرتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں. یہ صفات نبوت ہے. میرے آقا جب پہنچے نا تو ایک انسان اللہ کے نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی، مٹی اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکا. فمنہم من تفل فی وجہہ ومنہم من حصى علیہ التراب، نبی کے چہرے پر تھوکا، نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی. آپ تھوڑے سے آگے گئے تو میرے نبی کو لوگوں نے گالیاں بولی. ومنہم من سبہ حتی انتصف النہار، یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو چکا. ایک انسان آپ کی بات نہیں مانتا. ابو لہب پیچھے کھڑا ہے کہ انہ صادق، یہ دل سے بدل چکا ہے. لیکن میرا آقا امت کے پیچھے کس کے لیے پھر رہے کہ امت اللہ کے دین کی ہدایت پر آ جائے، دین پر آ جائے. جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا تو کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا. جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا صدیق اکبر بھی نہیں تھے، آپ اکیلے تھے. 40 سال میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ آلوسی نے لکھا ہے تفسیر روح المعانی میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ملک شام زمانے جاہلیت میں، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے ایک خواب دیکھا. تو خواب کی تعبیر وہاں کے راہب عالم سے پوچھی خواب کی تعبیر کیا ہے. تو وہاں کے عالم نے کہا مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ کہ ابو بکر.
ایو شغل کاروبار کیا ہے کہ میں تاجر ہوں. کہ میرا علم کہاں سے آیا کہ مکہ مکرمہ سے آیا. تو اس راہب اللہ ون نے خواب کی تعبیر بتائی کہ آپ کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے شہر میں ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا. انت تکون وزیرہ فی حیاتہ وتکون خلیفتہ بعد مماتہ. آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر بنو گے, اس نبی کے دنیا سے جانے کے بعد آپ ان کے خلیفہ بنو گے. یہ خواب کی تعبیر بتائی. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر سے 2 سال بڑے تھے. آپ نے 40 سال میں نبوت کا دعویٰ کیا. ادعا النبوہ. کتنے سال میں؟ 40 سال میں. حالانکہ آپ کی نبوت تو اس وقت تھی جبکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو بھی نہیں بنایا تھا, بلکہ اس حضرت سید نے فضل رمضان میں لکھا ہے, فضل قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا ہونے کے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. 1000 سال پہلے اس میں اللہ نے کیا کہا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یہ دلیل ہے کہ میرے آقا پہلے سے نبی ہے. وہ میرے یاسین قرآن کی عظمتوں کی قسم میں نے تجھے پیغمبروں کا سردار بنایا. انک لمن المرسلین. آپ نے 40 سال میں نبوت کا دعویٰ کیا. صدیق اکبر سامنے ملے. سن یہاں دیکھو بھائی, صدیق اکبر سامنے ملے تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم وہ صدیق کو فرمایا ابو بکر ایمان قبول کر لو, میں اللہ کا نبی ہوں. علماء کیا مانگتے ہیں ہر بات کی؟ بولو دلیل مانگتے. کیا مانگتے ہیں علماء کے پاس؟ دلیلوں کے انبار ہوتے ہیں, دلیل کے بغیر ہماری بات نہیں ہوتی. ابو صدیق نے نبوت کی دلیل مانگی میرے نبی کے پاس. مد دلیل علی ما تدعی یا محمد. یہ محمد تیرے نبوت کی دلیل کیا ہے جس کا تو دعویٰ کرتا ہے؟ تو میرے نبی نے فوراً کہا رؤیا التی رأیتھا بالشام. میرے نبوت کی دلیل تیرا وہ خواب ہے جو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا اور تو نے کسی کو نہیں بتایا تھا. تو نے کسی کو نہیں بتایا تھا. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ کہا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. قام فاعتنقہ. میرے نبی سے معانقہ کیا. وقبلہ بین اعین الناس. اور اللہ کے نبی کی پیشانی پر بوسہ دیا. کتنے بڑے مقام پر, چیف جسٹس کے مقام پر تھے صدیق اکبر مکہ المکرمہ میں. پھر اللہ کے نبی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا کہ یا رسول اللہ میرا مال بھی آپ کی خدمت میں ہے, میری جان بھی آپ کی خدمت میں ہے. پھر وہ کام کیا ہے کہ جب میرے نبی سے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت صدیق اکبر نے جو دین امت کے سامنے پیش کیا ہے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ بڑے بڑے ہمت والے, بڑے بڑے جرأت والے صحابہ ہمت توڑ چکے تھے. اسی وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبوت کے دین کو حقیقت امت کے سامنے پیش فرمائی اور کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو یوں کہے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لو اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت, وہ اللہ آج بھی زندہ ہے, اس اللہ کی موت نہیں آ سکتی. اور علماء کی ذمہ داری ہے علماء طبقات کا دین دے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مسجد کے اطراف میں چاروں طرف بہت سے مسلمان رہتے ہیں. مزدور قسم کا بھی طبقہ ہے, ملازم قسم کا بھی طبقہ ہے, تاجروں کا بھی طبقہ ہے. ان تمام طبقات تک اللہ تعالیٰ کا دین کیسے پر جس میں علماء کی گہری نظر ہو. لیکن اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے ہم علماء خود پابند کریں. مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ نے جگہ پر ایک واقعہ لکھا ہے, عربی کتاب مولانا کو اس نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ ملک شام کے ایک بہت بڑے عالم تھے. ملک شام کے بہت بڑے عالم, ان کے سامنے ان کے معتقدین بیٹھے تھے, بہت سے محبت کرنے والے محبین بیٹھے تھے. اور اچانک ان کے گھٹنے میں درد ہوا, رات سے بہت درد تھا. تو اپنے خادم کو فرمایا میرے گھٹنے پر دوا لگاؤ. خادم دوا لگا رہا تھا, دوا لگا رہا. اچانک دیکھا کہ جو دن مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کے معتقدین, ان کے محبین, یہ آہستہ آہستہ کانا خوشی کرنے لگے. باتوں باتوں میں باتیں بڑھ گئی, شور ہونے لگا. خادم نے دیکھا حضرت کی مجلس میں کبھی کوئی انسان کی بولنے کی طاقت نہیں تھی, آج اتنا سارا شور ہو رہا ہے, کانا خوشی ہو رہی ہے, لوگ بول رہے ہیں. حالانکہ حضرت کی مجلس میں لوگ سناٹے کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ بیٹھتے تھے. اچھا خادم پریشان ہے, حضرت دیکھ رہے خادم پریشان ہے اور لوگوں کا شور سن رہے ہیں. تو حضرت نے اس خادم کو گھٹنے کی طرف اشارہ کیا, گھٹنے کی طرف. وہ یہ سمجھا کہ گھٹنا دکھ رہا ہے تو بہت زیادہ پھر دوا لگانے لگا. حالانکہ ان کا اشارہ دوسرا تھا. اس نے گھٹنے پر پھر دوا لگانا شروع کیا, تیل لگانا شروع کیا. حضرت نے فرمایا بھائی آج گھٹنے کے درد کی وجہ سے آج کے رات کے میرے معمولات پورے نہیں ہوئے, اس کا اثر میں مجلس میں دیکھ رہا ہوں.
سمجھ میں آ رہا؟ آج کی رات کے معمولات میرے پورے نہیں ہوئے گھٹنے کے درد کی وجہ سے، اس کا میں اثر مجلس میں دیکھ رہا ہوں کہ مجمع بے قابو ہے۔ اللہ کی قسم، ایک عالم کے ذکر کے معمولات چھٹنے پر جب مجلس بے قابو ہو جاتی ہے، اگر ساری دنیا کے علماء اگر اپنی ذمہ داری سے اگر سبکدوش ہو جائے اور اپنے انفرادی اور اجتماعی اعمال کو چھوڑ دے، امت پر کیا اثر پڑے گا؟ انسان کی زندگی کا اثر امت پر پڑتا ہے۔ ایک تو قلب میں ہوتی ہے حیات، قلب میں ہوتی ہے حرارت، یہ حرارت جو میرے دل میں حرارت ہے، میرے نبی کے دل میں 24 گھنٹے امت کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے۔ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ کو نبی کو تسلی دینی پڑی، اتنی فکر لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ نبی جی کہیں ان کے ایمان قبول نہ کرنے کی بنیاد پر اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال دی۔ جان کی ہلاکت کی بات اللہ نے نبی کو تسلی دی ہے، لست علیہم بوکیل لست علیہم بمسیطر۔ یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبی کو تسلی دے رہا ہے۔ تو ہمارے مجمع میں کیا وہ حرکت ہو، ہمارے مجمع میں حرکت ہو، قلب میں حیات ہوتی ہے، ہماری زندگی میں حیات ہو، قلب میں ہوتی ہے حرکت، اس طرح علماء کے مجمع میں حرکت ہو۔ علماء کی حرکت عوام میں حرکت ہے، علماء کا سو جانا عوام میں سو جانا ہے، اس لیے علماء حرکت میں رہے۔ ہم پہ نماز پڑھانے پر، ہم جمعہ کا بیان کریں، نماز پڑھانے تو ہماری نظر مجمع پر ہو کہ مجمع کہاں جا رہا ہے، مجمع کے عقائد کا کیا حال ہے، مجمع کے معاملات کا کیا حال ہے، مجمع کے اخلاق کا کیا حال ہے، اور موقع محل سے مجمع کے سامنے اللہ کا دین پیش کرنا۔ کہ ہمارے اطراف میں شادیوں کا سیزن آ رہا ہے تو ہم پہلے ہی سے ان کے والدین کے پاس جا کر شادی کا دن سمجھا۔ ہمارا کب جیسے پارمپر کے علاقے میں ہوتا ہے کہ وہ ساری دلہوں کو جمع کر لیتے ہیں، ساری دلہنوں کو جمع کر لیتے ہیں، دلہن کے ماں باپ کو جمع کر لیتے ہیں، اور ان کے سامنے اللہ کے نبی کی پوری زندگی، میرے نبی نے کس طریقے پر شادیاں کی، آپ کی بیٹیوں کی شادی کس طریقے پر کروائی، شادی کا دن کیا ہے، ولیمے کا دن کیا ہے، مہر کس طریقے پر ادا کرنی ہے، رسومات کو کیسے ختم کرنا ہے، محبت کے انداز میں، نرمی کے انداز میں، کہ کہتے کہتے ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جائے، جو انبیاء علیہ السلام کی صفت تھی کہ مجمع ہماری بات کو دل پر لینے والا بن جائے۔ ہم نے مجمع کو سمجھایا، انشاءاللہ اس طریقے پر اگر محنت ہوتی رہے محنت، تو بہت سارے خرافات ہمارے علاقوں سے نکل جائیں گے۔ لیکن اس وقت ہوگا جبکہ ہمارا تعلق عوام سے ہوگا، عوام سے ہوگا۔ علماء عوام کے لیے آنکھ کی طرح ہے، اور عوام علماء کرام کے لیے پیر کی طرح ہے۔ علماء بغیر عوام کے لنگڑے ہیں، اور عوام بغیر علماء کے اندھے ہیں۔ عوام علماء کے بغیر چل نہیں سکتی، اور علماء عوام کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ جو مدرسے کو چلانے کے لیے محتمین ہیں، اساتذہ ہیں، طلبہ ہیں، اس کا نام ہے مدرسہ، خالی بچوں کا نام مدرسہ نہیں ہے۔ اس طریقے پر علماء عوام کا جوڑ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ تو فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اے میری قوم، تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اس سے ہر نبی اپنی قوم کے ساتھ نبی کا تعلق تھا، اس لیے قوم نے انبیاء علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، اور میرے نبی نے فرمایا جتنا مجھے اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ڈرایا گیا، جتنی مجھے تکلیف پہنچائی گئی اتنی کسی نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ مطلب یہ نبوت کی ذمہ داری ہے، جو ہم انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں، تو صرف علم کے وارث نہیں ہیں، ہم عمل کے بھی وارث ہیں، ہم ذمہ داری کے بھی وارث ہیں، ہم فکر کے بھی وارث ہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر خدیجہ کو کیا فرمایا تھا ذمہ داری کے آنے کے بعد؟ یا ایھا المدثر والی جب آیت نازل ہوئی، یہ چادر کو اوڑھنے والے نبی ہم نے آپ کو سونے نہیں بھیجا، آپ کھڑے ہو رہے، قم فانذر وربک فکبر۔ تو آپ نے اسی وقت اپنی بیوی کو کہا، یا خدیجہ الفراش لا راحت بعد اليوم، یہ خدیجہ میرے بستر کو لپیٹ کے رکھ لے، آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے، آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے۔ انقطع ایام النوم والراحہ، آج سے میرے سونے کے دن بھی چلے گئے، اور آج سے میرے آرام کے دن بھی چلے گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کبھی راحت کی حالت میں نہیں دیکھا۔ لیست لہ راحت، بخاری شریف کا جملہ ہے، کبھی اللہ کے نبی کو راحت کی حالت میں نہیں دیکھا۔ کبھی صبح میں آپ اس قبیلے میں ہیں، دوپہر کو اس قبیلے میں ہیں، آپ مسجد نبوی کے امام ہیں، غزوہ بدر میں ہیں، مسجد نبی کے امام ہیں، غزوہ احد میں ہے، مسجد نبی کے امام ہیں، غزوہ مستلق میں ہے، مسجد نبی کے امام ہیں، غزوہ خندق میں ہے، مسجد نبی کے امام ہیں، غزوہ حنین میں ہے۔ آپ تمام اللہ کے نبی نے 25 سفر غزوے کے خود فرمائے، اور آپ نے اپنی موجودگی میں 150 جماعتیں اللہ کے راستے میں روانہ فرمائی۔ یہ سب آپ کی موجودگی میں ہوا ہے۔
ہم اللہ کے نبی کے بائے وارث ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے. دیکھو تنخواہ کم ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا. انبیاء علیہ السلام کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. انبیاء علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. جب میرے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے نا تو رات کا اندھیرا تھا. بدھ کی رات کو آپ کو دفن کیا گیا, پیر کو انتقال ہوا تو مدینہ منورہ میں اندھیرا تھا. صحابہ آپس میں ٹکرا رہے آپس میں اندھیروں کی وجہ سے, اور صحابہ کرام پر غم طاری ہے. حضرت عمر نے کہا عائشہ چراغ کو جلاؤ, مدینہ منورہ میں اندھیرا میں صحابہ ٹکراتے ہیں. تو عائشہ کی روتے روتے چیخ نکل گئی کہ عمر چراغ کہاں سے لاؤ؟ نبی کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں ہے, تیل موجود نہیں ہے. اور دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت آپ نے مسجد میں خطبہ دیا ہے اور یہ فرمایا لوگوں عسى اللہ تلقانی بعد عام ھذا, میری تمہاری آخری ملاقات ہے, آئندہ میں تمہیں مل نہیں سکوں گا. اگر میں نے کسی کا کوئی حق دبایا ہو, اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہو, میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو, تو آج میں تمہارے سامنے ہوں. میرے پاس حق کو وصول کر لے, آخرت میں مجھے حساب دینے کی ہمت نہیں ہوگی. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے 3 درہم آپ کے پاس لینے کے باقی ہیں. 3 درہم. آپ نے کہا مجھے پتہ نہیں کب میں نے آپ کے پاس سے لیے تھے, مجھے دینے ہوں گے. تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس بیٹھا تھا اور ایک سائل آئے, اور سائل نے آپ کے پاس سوال کیا تو آپ کے پاس تھے نہیں, تو آپ نے مجھے کہا سائل کے سوال کو پورا کرو, 3 درہم میں آپ کو پہنچا دوں گا, میرے باقی ہیں. تو آپ نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. دنیا سے جاتے وقت محمد رسول اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے, جس کے توفیل میں اللہ نے کائنات کا نظام چلایا, جس کے توفیل میں اللہ کے نبی سفارش کے برکت سے بہت بڑا مجمع جنت میں جاوے گا. اس نبی کی زندگی کا یہ حال ہے. بلکہ میرے نبی کی پھر آپ نے اپنے کسل فضل بن عباس کو کہا فضل میرا قرضہ تم ادا کرو گے؟ آپ کے چچا کے بیٹے فضل نے کہا اللہ میں آپ کے قرضے کو ادا کروں گا. یہ زندگی اللہ کے نبی کی تھی, اور محنت کا نظام دیکھو. اس لیے وہ ہے جلالین شریف علامہ جلال سید رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ یوں فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا ہوا تھا, میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عمریں کم دی, ہر نبی کو عمریں زیادہ دی, محنت کا میدان تھوڑا دیا. کسی کو شہر کے لیے, کسی کو علاقے کے لیے, کسی کو ملک کے لیے عمریں 1000, عمریں 1500, 800, 600. اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کی ذمہ داری دی, اور آپ کی امت صرف 63 سال آپ کی عمر, اور کام کا میدان 23 سال. یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی. نبی کو بہت ساری امتیں, بڑی بڑی امتوں کی عمریں, نبی کی عمریں, اور محنت کا میدان تھوڑا, نبی کی محنت کا میدان بڑا, عمر چھوٹی. علامہ جلال فرماتے میں سویا ہوا تھا کہ میرے پر الہامی بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے علماء پر اعتماد کیا ہے, اس امت کے علماء پر اعتماد کیا ہے کہ نبی کی جو ذمہ داری ہوگی اس امت کے علماء اس ذمہ داری کو ادا کریں گے. اس اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو فٹافٹ کام لے کر جلدی اپنے پاس بلا دیا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی ملاقات کے شوق میں تھے. نبی کو اپنے پاس بلا دیا اور نبی کی ساری ذمہ داریاں علماء پر ڈالی. اللہ کے نبی کا سب سے لمبا سفر تبوک کا ہوا ہے, ما تجاوز عن تبوک. اب تبوک سے آگے نہیں بڑھے گے, لیکن آپ کی یہ جملہ تھا کہ فاطمہ تو مت رو, تیرا لایا ہوا میرا لایا ہوا دین بیٹا فاطمہ دنیا کے ہر کچے مکان میں جاوے گا, ہر پکے مکان میں جاوے گا. میری بیٹی فاطمہ جہاں جہاں سورج کی کرنیں جاتی ہیں, جہاں جہاں رات کے اندھیرے جاتے ہیں, یہ دین پہنچ کے رہے گا. یہ ذمہ داری کس نے پوری کی؟ صحابہ نے, اور آج سے یہ دن پورے عالم میں جا رہا ہے. 1982 میں مولانا طارق جمیلی صاحب اور ہمارے امیر الدین کرنل ہمارے حیدرآباد کی 102 سال کی عمر میں وفات ہوئی. ان کے ہاتھ پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کیا. یہ دونوں اٹلانٹک مہاساگر پہنچے اور سمندر پر پیر رکھیے, فرمایا یا اللہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ آگے بھی تیری کوئی مخلوق رہتی ہے تو وہاں جا کر ہم اللہ کا دن پہنچا دیں. یہ فکریں ہمارے علماء کی ہوں. ہم تو پھر مسجد کے اطراف دیکھیں, اللہ کی قسم جب جماعتیں چلتی ہے نا اور کارگزاری سن جاتی ہے مرکز پر, تو مرکز والے رو پڑتے ہیں. یہ امت کا حال ہے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, ہم کو چائے پلاتے ہیں, ہم کو پانی پلاتے ہیں, ہم کو پان کھلاتے ہیں, لیکن ان کی زندگی میں نہ نماز کا پتہ ہے نہ وضو کا پتہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تبارک وسلم نے محنت کا میدان دیا ہے. ہمارے علماء اپنی مکاتب کی ذمہ داری کو پورا, بہت بڑا کام ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور قرآن کریم کو سکھاوے. اس حدیث کی ماتحتی میں علامہ نبوی فرماتے ہیں جس طرح قرآن کے الفاظ پہنچانا اس پر اللہ کی طرف سے فضائل ہے, اللہ کے نبی کی طرف سے, صرف قرآن کی تبلیغ, قرآن کے احکام امت تک پہنچانے پر بھی یہ حدیث داخل ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ.
اس کے لیے ہمارا تعلق عوام سے ہو. ہمارے علماء گھر گھر کی ملاقاتوں میں لکھتے ہیں. میرے آقا گھر گھر جاتے تھے، گھر گھر جاتے تھے. آپ سیرت پڑھیں اللہ کے نبی کی زندگی. ہماری ذمہ داری ہے. امت آج دن بدن کہاں سے کہاں جا رہی ہے. اگر جس حلقے میں 50 علماء ہو، ہمارے علماء کبھی کبھی جمع ہو جائے کہ اپنے علاقے میں دین لانے کی شکلیں کیا ہے. ایک مکاتب مسئلہ محنت کرے، مکاتب والے اللہ تعالیٰ بہت دے. جگہ جگہ مکاتب کا جال بچھایا ہے. حاجی نظر مہاجر مکی فرماتے ہیں مجھے اس عمل پر اتنی خوشی ہے، مجھے کسی عمل پر اللہ سے مغفرت کی امید نہیں ہے، ایک عمل پر اللہ سے مجھے مغفرت کی امید ہے. پوچھا کون سا عمل؟ کہ میں نے ہندوستان میں جگہ جگہ پر جو مکاتب کی جو میں نے جال بچھائی ہے اور مسلمانوں کے بچے قرآن کریم کو سیکھ رہے ہیں اور ان کی زبان پر لفظ اللہ اور اللہ کے نبی کا نام آتا ہے. اس عمل پر مجھے امید ہے کہ میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا، میرا نبی مجھ سے خوش ہو کر مجھے حوض کوثر کا پانی پلانے کے ساتھ میرا معانقہ کریں گے اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. جس طرح بچوں کو اللہ کا دن پہنچانا ذمہ داری ہے، اس طرح بڑوں کو اللہ کا دن پہنچانا ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہم مدرسے کی تعلیم کے حساب پہ وقت لگانے کی ترتیب بنائیں. ایک تو گھر گھر کی ملاقات ہے. بھائی امام صاحب جب کسی کی ملاقات میں جائیں گے نا، ہاں میرے آقا ابو جہل کے پاس کتنی مرتبہ پہنچے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے کہ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے. فرعون ایمان قبول نہیں کرتا. تو پھر ایک بار ابو جہل نے یوں کہا کہ محمد ابھی تو میری ہدایت سے مایوس نہیں ہوئے. کتنی بار پہنچے ہوں گے. جس کے بارے میں یقین تھا وہ ایمان قبول نہیں کرے گا. اس کے بعد آپ کی آمد کتنی مرتبہ ہوئی ہے اور دوسروں کے پاس کتنی مرتبہ ہوئی ہے. ہم سوچے کہ میں 10 سال سے یہاں پڑھا ہوں، میں نے مدرسے کے بچوں کے ساتھ میں نے دوسرا کتنا کام کیا. بڑے عجیب حالات ہیں. آپ 3 دن کی جماعت سے اگر نوجوان لڑکوں کو لے کر جاؤ گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے اور آپ رو پڑو گے اللہ میں ابھی تک کچھ نہیں کیا، ان بچوں کو کچھ نہیں آتا. حضرت اللہ سے فرماتے تھے دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی، راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی. حضرت اللہ صاحب انتقال ہو نظام الدین مرکز میں، بڑے بڑے علماء مرکز پر موجود تھے. نظام الدین میں ایک نیو مسلم مرکز میں داخل ہوا اور مولانا یوسف فرم یوسف اپنے ابا کی پیشانی پر اتر کو خوب رگڑیو. میں نے اس بوڑھے میاں کو گھنٹوں گھنٹوں اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہوئے دیکھا ہے. ایک آدمی کی محنت پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. اس سے بھائیو ہماری ذمہ داری علماء کرام کی جمع کرنے کا مقصد کو بیان نہیں ہوتا. ہمارے علماء اپنی ذمہ داری کو پہچانیں. ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اس لیے ہم بادل رہے. بادل ایک جگہ پر ہوتا ہے، بادل چلتا رہتا ہے. ہمارے بادل میں حرکت ہے، جمود رہی ہے. بادل میں کیا ہے؟ حرکت ہے، جمود. ہاں اور اللہ کے نبی نے علماء کی مثال بادل کے پانی کی طرح دی ہے. علم کی مثال کمثل غیث، کہ علم کی مثال تو بادل کے پانی کی طرح ہے. جس طرح بادل میں حرکت ہے اس طرح ہم حرکت میں رہیں کہ ہم اپنی ذات پر محنت کرتے ہوئے اپنی ذات کو پابند بنانا، تکمیل اولیٰ کے پابند بنے، جماعتوں کی نماز کے پابند بنے. ہمارے علماء ہم ہمیشہ آگے رہیں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، امام محمد فرماتے ہیں میں ایک بار رات کو گھر سے نکلا تو ایک عورت نے دوسری عورت کو جو کہا تو جانتے یہ کون ہے؟ یہ ہمارے مسجد کے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں. پوری رات نہیں سوتے. امام محمد فرماتے تھے میں پوری رات نہیں، میں تو آدھی رات سوتا تھا اور تہائی رات اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا. جب میں نے سوچا کہ بستی والوں کا میرے بارے میں گمان ہو کہ امام محمد پوری رات جا کر اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں، موت تک امام محمد کبھی رات کو نہیں سوتے. زندگی کی ترتیب بنانا. تو ایک تو حرکت ہے. نمبر 3 دل میں ہونی چاہیے حرارت. حرارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے معمولات کی پابندی. ہمارا دل میں حرارت ہو، اپنے ذکر و اذکار کی پابندی. ہمارے علماء دن میں قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کریں. ہم خود سوچیں ہمارے قرآن کریم کے پڑھنے کا کتنا معمول ہے. مولانا علی کا صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں گیا ملک شام میں تو ملک شام میں جانے کے بعد ایک عالم کو دیکھا فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کا درس دے رہے تھے. چھوٹی سی مسجد پوری مسجد بھر گئی اور اتنا بڑا مجمع درس قرآن میں آتا تھا کہ باہر لوگ چٹائیوں پر سڑکوں پر بیٹھتے تھے. حالانکہ وہ کیا بولتے تھے مجھے خود کو پتہ نہیں تھا، لیکن ان کے درس میں مجمع دھاڑے مار کر چیخے مار کر ہوتا تھا. تو ان کے شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ قرآن کریم کا درس دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں، ہم جو نکات بیان کرتے وہ آپ نکات بھی بیان نہیں کرتے، لیکن مجمع آپ کے درس میں دھاڑے مار کر ہوتا ہے. تو اگر بیٹا ایک راز کی بات بتاؤں، میں اس لیے بتاؤں تجھے کام آئے گا. بیٹا یہ قرآن کریم کے درس کی مقبولیت کے لیے اور قرآن کریم کے درس کی تاثیر کے لیے میں روزانہ فجر کی نماز سے پہلے تہجد میں 10 پارے یومیہ پڑھتا ہوں. 10 پارے یومیہ پڑھتا ہوں، تب جا کر میری زبان پر اللہ نے اثر ڈالا ہے.
بھائیو یہ دنیا کے حالات ہیں، دنیا کے حالات کیوں بگڑے ہیں اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت کی پابندی ہو، باجماعت نماز کی پابندی ہو، راتوں کے رونے کی پابندی ہو۔ دارالدیوبند کے علماء مولانا مدنی مولانا الیاس صاحب فرماتے، مولانا مدنی صاحب ان کا بیان لمبا کرنے کی مزاج تھا، کبھی 12 بجے کا بیان پورا ہوتا تھا، کبھی سفر میں ہوتے تھے، سفر میں تو 2 بجے تو مولانا مدنی اٹھ جاتے تھے اور ایسے روتے تھے کہ روتے روتے ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ اللہ نے ہمارے گرو سے بڑا کام لیا ہے، بڑا کام لیا ہے، اسے بڑی زندگی احتیاط کے ساتھ گزارنا۔ ہمارے علماء ایسی جگہوں پر نہ کھڑے رہے اور ایسی جگہوں پر نہ بیٹھے کہ عوام کو اشارہ کرنے کا موقع ملے۔ علماء کے لیے بہت سی چیزیں حرام حلال بھی حرام ہے، مسئلہ بتا دیں کہ بھئی حلال ہے کہ حرام ہے۔ احتیاط انسان کو تقوی پر لے جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مرتبہ ایک صحابی فرماتے ہیں، حضرت عمر کے گھر کے آگے سے گزرا، امیر المومنین کے گھر کے آگے سے، تو گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہیں، گھر کے کنارے پر۔ میں تھوڑی دیر کے بعد پھر ریٹرن ہوا، 1 گھنٹے کے بعد امیر المومنین گھر کی دہلیز پر باہر بیٹھے تھے۔ کبھی مومنین کوئی بات نہیں، آپ گھر کے دہلیز پر کب سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو کیا فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ میری بیٹی میرے گھر پر آئی ہے، حضرت حفصہ جو اللہ کے نبی کی بیوی ہے، اور میری خود کی بیوی گھر پر موجود نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلا گھر میں بیٹھوں۔ یہ ہمارے اکابر کی زندگیوں کا احتیاط، ہمیں کہاں بیٹھنا ہے۔ کسی کی سپاری کی دکان پر جا کے بیٹھ گئے، درزی کی دکان پر جا کر بیٹھ گئے، اس سے دوست نہیں، علماء کی شان نہیں ہے۔ علماء اپنی ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا، اس کی زندگی کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ امام بخاری سمندر میں سفر کر رہے ہیں، سمندر، اور ان کے پاس سونے کے سکے ہیں، اشرفیہ۔ ایک چور نے دیکھ لیا کہ امام بخاری کے پاس پیسے ہیں، تو اس نے آواز لگائی، میری چوری ہو گئی، میری چوری ہو گئی۔ تو کشتی کے ملہ نے کہا، بھائی آسمان کے بیچ میں اور زمین سمندر میں صرف کشتی چلتی ہے اور تو کوئی لینا نہیں آئے ہوگا، یہی کشتی میں بیٹھنے والے کس نے دی ہوگی، تم تلاشی کر مل جائے گا، آواز کیوں کرتا ہے؟ امام بخاری سمجھ گئے کہ اس نے میرے پیسوں کو دیکھ لیا ہے۔ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ان کے پاس تھا امام بخاری کے پاس، وہ تلاش، اس کو معلوم ہے امام بخاری کے پاس ہے، تلاش کرتا 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 امام بخاری کے پاس پہنچا، تو امام بخاری کے پاس پہنچنے کے پہلے ساری پیسوں کی تھیلی سمندر میں ڈال دی۔ اس نے تمام کو تلاش کیا، کچھ نہیں ملا۔ تو ملا نے کہا، بھائی کسی کے پاس کچھ نہیں تو خامخواہ شور کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام بخاری کے پاس کہتا ہوں، پیسے کہاں گئے؟ کیا کہتے ہیں، وہ پیسے کہاں گئے؟ امام بخاری کہا، بھائی میں نے پیسے سمندر میں ڈال دیے، اس لیے کہ میرے پاس پیسے نکلتے، پیسے تو میرے تھے۔ تو کشتی میں بیٹھنے والے 2 طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں بھائی دال میں کالا ہے، چوری کی ہوگی تب تو ان کے پاس ملے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں امام بخاری جیسے عالم کبھی چوری نہیں کر سکتے، تو میری حدیث پر قیامت تک دھبا لگ جاتا کہ امام بخاری چور تھا۔ ہمارے بڑوں نے اپنی زندگیاں کتنی احتیاط کے ساتھ گزاری، زندگی عزیمت پر عمل کرے، ہم رخصت پر عمل نہ کریں۔ پھر اثر کے پہلے سنتیں کیوں نہیں پڑھتے کہ سنتیں غیر موقع ہے؟ ہمارے علم نے ہمیں سنت سے محروم رکھا، ہمارا علم سنتوں کی پابندی کے لیے تھا نا، ہمیں سنت سے محروم رکھا۔ ایک بار کراچی میں بڑی بارش ہوئی، مفتی تقی عثمان کا فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب بارش میں چلے گئے فجر کی نماز پڑھنے۔ فجر کی نماز میں صرف مؤذن صاحب اور مفتی شفیع عثمانی صاحب، تقی صاحب بھی نہیں پہنچے فجر کی نماز میں۔ گھر آنے کے بعد پوچھا، تقی صاحب فجر میں نہیں تھے؟ ابا نے کہا، تو کہا ابا جی مسئلہ ہے، کہ کہا کثرت امطار ادھر ہے، کثرت امطار ادھر ہے، فقہ کا مسئلہ ہے۔ کہا بیٹا اگر تم ہی ان رخصتوں پر عمل کرو گے تو عزیمت پر کون عمل کرے گا؟ عزیمت تو علماء کے لیے ہے، یہ رخصت تو عوام کے لیے ہے، جو کر کے اپنے بیٹے کو تنبیہ کی۔ میرا نبی ہمیشہ عزیمت پر رہے، عزیمت پر رہے۔ سفر میں سب سے تکلیف نمازوں کی مولوی وقت پڑتی ہے، بھائی 2 رکعت ہے سفر میں اور اس پر عمل کرنا چاہیے، بھائی 2 رکعت ہی ہے، لیکن پوچھو مفتی سید صاحب عالم پوری کو، جہاں مسجد میں ہو استراحت پیچھے ہو تو وہاں کتنی پڑھنے کی، استراحت نہ ہو تو کتنی پڑھنے کی۔ ہمارے علماء ہمیشہ اپنے آپ کو عمل کے میدان میں آگے لاتے ہیں کہ دیکھو امت کیسے عمل پر آتی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ان ساری باتوں کو زندگی میں لانے کے لیے فکر ہے، مجمع کو کیسے ہم سے قریب پر، اس کے لیے مجمع کو لے کر اللہ کے راستے میں چلنا ہے۔ دیکھو حق کا ٹکراؤ حق سے نہیں ہے، الحق لا یزاحم الحق، حق میں ترتیب ہے، رکوع کے بعد سجدہ ہے، سجدے کے بعد قاعدہ ہے، پڑھانا بھی ہے، جماعت میں بھی جانا ہے، امامت بھی کرنی ہے۔ حق کا ٹکراؤ حق سے نہیں ہوتا۔
کہ منتظمین چھٹی نہیں ہے ہوئی، وہ منتظمین مبلغ ہی نہیں ہے جو چھٹی نہ دیں. مفتی سعید صاحب پالمپوری کے پاس پہنچے دارالعلوم دیوبند کا کچھ جگہ مکاتب کی ذمہ دار چھٹی ہے، تو تعجب کیا حضرت ہے، کون چھٹی نہیں دیتا؟ کہ دارالعلوم دیوبند میں تو مستقل مبلغوں کو تنخواہ دے کر رکھا جاتا ہے تاکہ قریہ اطراف کے اندر دیہاتوں میں جا کر امت کے سب دین کی تبلیغ کریں. ہمارے طلبہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. اس لیے ترتیب، مدرسے کی تعلیم خراب نہ ہو، مدرسے کی تعلیم مکمل مضبوط رہے. ایسے عالم کو اپنی جگہ پر کسی عالم کو رکھ کر ہم اللہ کے راستے میں نکلیں. دیکھو بیچارے نوکری کرنے والے نوکری چھوڑ کے جماعت میں جاتے ہیں، رکشہ بیچنے والے رکشہ بیچ کے جماعتوں میں جاتے ہیں چلانے والے. ہم اپنی جگہ پر کسی عالم کو طے کریں، تھوڑی قربانی لگے گی لیکن ہماری قربانی پر امت میں ہدایت مل جائے گی. بہت سے علماء سال میں جا رہے ہیں. میں بھی انشاءاللہ کل بیرون کی جماعت ہماری پیش ہو رہی ہے کل صورت میں، تو بیرون کی جماعت میں پیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس لیے جا رہے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہماری تربیت ہو جائے. بیرون ہو کہ اندرون ہو کوئی شوق نہیں ہوتا، وہاں جا کر بڑی محنت ہے، بڑی ذمہ داریاں ہیں. پاکستان کی جماعت کتنا بڑا کام دنیا میں کر رہی ہے. آپ جاؤ دنیا میں کئی سے بڑے بڑے علماء ملکوں کی جماعتوں میں گھوم رہے ہیں. ایسے بھائی ہم بھی ارادہ کریں ماشاء اللہ کہ ہمارا اللہ کے راستے میں سال لگے. جو کہتے ہیں مولانا 9 سال تو پڑھے، 1 سال لگاؤں گے تو 9 سال کا علم چمک جائے گا، 9 سال کے علم میں تازگی پیدا ہو جائے گی، اور آپ کو دین امت کے سامنے دینے کی استعداد پیدا ہو جائے گی. اس لیے وقت لگایا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینوں میں چلو، سال میں چلو، چلے میں چلو. اور ہمارے علماء اپنے مکتب میں 3 دن کی پابندی کرتے ہیں. میں قریب میں جمع کے پڑھانے آ جائے کتنا وقت، اور باقی وقت ہم جماعت کے ساتھ لگا لیں. اور کتنے بچوں کا قرآن صحیح ہوگا، کتنے بچوں کی عملی نماز صحیح ہوگی، اس کا سارا اجر ہمیں مل جائے گا. اور اس سے سب تیار ہو انشاءاللہ. بتاؤ اس کے لیے کون تیار ہے؟ ماشاء اللہ جن علماء کرام کا سال نہیں لگا وہ علماء سال کے ارادے کریں. سابرکاٹا کے 35 علماء سال میں چل رہے ہیں. کرے ہمت. کن علماء کے سال لگے؟ ہر نیچے سال لگے وہ علماء کتنے ہیں؟ جن علماء کے سال لگے وہ علماء ہر نیچے کرو. 1 2 3 4 5 6 7 8 یا بہت کم علماء جن کے سال لگے. اکثر تو کا مومن اچھے، ان کے تو سال لگ جاتے ہیں ماشاء اللہ. چلو سال کے ارادے کرو، اللہ تعالیٰ ہمت دے گا، اللہ تعالیٰ قوت دے گا. ابھی نہیں جانا، آپ کو اپنے مشورے جانا ہے، مشورہ کر کے جانا ہے. ارادے کرو کہ انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں سال جائے گی. ہمتیں کرو، گھبراؤ نہیں. منبرہ صاحب ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آسان کرے. جی اور بولو ہلول کے ہاں علماء ارادہ کرے ماشاء اللہ. بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والے علماء سال میں آتے ہیں. عرب علماء سال میں آتے ہیں، افریقہ کے علماء سال میں آتے ہیں. بہت تربیت ہوتی ہے، بہت تربیت. ارادے صرف کرنا ہے، اپنی ترتیب میں نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ 3-4 سال میں نہیں کہیں. دیکھو مولانا مجھے بس اب اس سال پورا کر کے گھر جائے گی انشاءاللہ. اور بتاؤ صاحب جی کیا نام ہے؟ انس صاحب. جی ماشاء اللہ، یہ ہماری جماعت کے ساتھیوں میں سے کرے ہمت. وقت لگانے سے فکریں بڑھتی ہیں، زندگیوں میں احساس پیدا ہو جاتا ہے. وقت لگانے کی برکت سے بہت بڑا کام ہو جاتا ہے. کرو ہمت. علماء کی نظر اللہ کی ذات پر زیادہ ہو، اسباب پر کم ہو. جو کہ اللہ تعالیٰ مسائل حل کریں گے انشاءاللہ. یہ سال تو لگانے کے نہیں لگانے سال، خالی ارادے کروا رہے. آپ کی ترتیب آپ کو بنانی ہے، جب بھی جانا ہو ارادے کرو، لگ جائے گا آپ کے پاس. ارادے کرو. بڑا محمد صاحب مسجد عائشہ ماشاء اللہ. بڑا قاسم ارادے کریں، ہمت کریں. قاسم صاحب سال میں جاؤں گے نا، امت کے حالات دیکھوں گے تو کتنی مرتبہ اللہ کی نعمتوں کے شکریہ کی توفیق ہوگی. مسجد کا نام علی بابر. جی بولو. خریدا عبادت کا نام. آپ کا نام ہمت کرے ساتھ.
مولانا عمر صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بمبے میں مسجد میں امام تھے. گھر میں اتنا سارا قرضہ تھا. ایک یو پی کی جماعت کے مولوی صاحب آئے تھے جماعت لے کر بمبئی میں. مولانا عمر صاحب کی پالمپوری کی تشکیل فرمائی 4 مہینوں کی. مولانا صاحب نہ کہہ رہے تھے, گھر والے بالکل نہ. گھر میں غربت تھی, سب کی ذمہ داری مولانا پر تھی. یو پی کے مولوی صاحب نے کان میں کہا, مولوی صاحب چلے جاؤ, اللہ تمہاری نسلوں کو اس کام میں لگا دے گا, اللہ تعالیٰ تمہارے گھر سے غربت کو ختم کر دے گا. عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے, آج تک میرے 4 مہینے پورے نہیں ہوئے. یہ چیز ہے. یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہت گئے. یقین کی بنیاد پر اٹھو گے, اللہ تم سے کام دے گا. ارادے کرو ماشاء اللہ. ہمارے رنوت والے مولانا کتنے ہیں؟ ہمت کرو ماشاء اللہ. آپ کے یہاں تو بہت معاملے. اللہ تعالیٰ ترتیب بنا کے جانا ہے. آپ کا نام کیا صاحب؟ کون سی مسجد میں؟ عبد الواحد. عبد الواحد. مولانا فیصل اور ہمت ماشاء اللہ. لکھوں کا زینب مسجد. جی اور بتاؤ. جیرانہ مسجد. زینب. ہماری تو موت تک قربانی ہے بھائی. دیکھو مولانا کا ماشاء اللہ. جی وہاں اس میں گرامی آپ کا مولانا مستقیم کون سی مسجد؟ عبد الرحمان. ابراہیم ملکی کی جماعتیں اللہ کے راستے میں جاتی ہیں نا, علماء نہیں ہوتے تو 4 مہینوں کی جماعتیں بہت پریشان ہوتی ہیں. ہمارے اتنے 50 علماء ہیں, جماعتیں ہماری سال میں یہاں کی 2-3 نکلتی ہیں, بلکہ سمجھو نا 8-9 چلی کی نکلتی ہے. ہاں اشرف صاحب جیرانہ مسجد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بتائیے. اللہ آپ کے سال کا نکلنا آسان فرمائے. بڑی دعائیں آپ کے ساتھ ہے. نبی والا غم ملتا ہے. سنا خاص سے مکہ فرماتے تھے, اللہ کے راستے میں نکلو گے تو نبوت والا غم ملے گا, اور غم بہت بڑی چیز ہے. کام کرنے کا اسلوب اللہ تعالیٰ دے گا. کرو ہمت ماشاء اللہ. کرو ہمت. جی وہاں مجاہد صاحب کلور سے ہمارا محمد صاحب کے پوری. ایک بات میں کہوں نا, ایک بات. کون سی مسجد وہاں مجاہد صاحب؟ ابراہیم مسجد. ہمارے والدین کا مزاج اگر دعوت کا نہ ہوتا تو ہم عالم نہ بنتے ہیں, پتہ ہے سب کو. ہاں ابراہیم. ماں باپوں نے کھیتی کر کے اپنے کو پڑھایا ہے, مزدوری کر کے اپنے کو پڑھایا ہے. دعوت کے کام میں لگے تو ان کو شوق ہے کہ میرے بیٹے عالم دین بنے. جس تبلیغ سے میں اور آپ پڑھے ہیں, تو پھر بھی عمر دوسی کی تبلیغ پر ابو ہریرہ ہے. کس کی تبلیغ پر ہے؟ ابو ہریرہ. تو پھر عمر دوسی ان کی تبلیغ پر جو اصلی خاندان ہے ان میں ابو ہریرہ سر فہرست ہے کہ اللہ کا نبی ابو ہریرہ ہے. کتنے بڑے محدث بنے ہیں. اور تو پھر تو آئے تھے مکہ میں, جب میرے نبی کا قرآن سنا, پھر میرے نبی نے کہا جاؤ اپنے علاقے میں کام کرو. بڑے بڑے اجتماعات چھوڑے, بدر میں بھی نہیں تھے, وحد میں بھی نہیں تھے, پھر آئے اصلی خاندانوں کو لے کر ابو ہریرہ کو پیش کیا سن 8 میں. کتنے بڑے محدث بنے ابو ہریرہ. ایک ملک میں ہم گئے, اور اس ملک کے اندر دیکھا کہ تینوں علماء کرام بچوں کے کپڑے دھو رہے تھے. بچوں کے کپڑے وہاں. تو پوچھا مولانا آپ کپڑے کیوں دھو رہے بچوں کے؟ کہ ہمارے پڑوس کے ملک کی جماعت آئی تھی, وہاں ہمارا فاروق صاحب کراچی کی. تو ہم تینوں گلیوں میں کھیلتے تھے, ہم تینوں کو بلائے, بیٹا تو ہمارے ساتھ پاکستان آؤ گے ہمارے ملک میں. ہمارے ماں باپ کے پاس گئے, افریقہ میں لے جاؤ. ہم تینوں کو مولانا نے وہاں 9 سال تک رائے گڑھ میں پڑھایا. رائے گڑھ پڑھانے کے بعد ہمارا رائے گڑھ میں 1 سال لگوایا. مولانا نے جماعت میں سوچا, جزیرۃ القمر میں سوچا کہ اس ملک میں اگر دین کو داخل کرنا ہے تو مقامی علماء کی ضرورت ہے. باہر سے آنے والے علماء 7 مہینے میں چلے جاتے, 4 دنوں میں. تینوں کو پڑھا کے پھر کہا تم جاؤ واپس اپنے ملک میں. تو ہم کو تو ہمارا ملک یاد ہی نہیں آتا تھا. پھر ہم کو روانہ کیا. روانہ کرنے کے بعد آج ہم نے مدرسہ کھولا ماشاءاللہ. بہت سارے بچوں کو ہم پڑھاتے, بچوں کے کپڑے ہم خود دھوتے ہیں. یہ مزاج بنا تاکہ بچے مدرسے میں پڑھ کر جاوے. الحمدللہ 30 بچے ہمارے ملک میں حافظ قرآن بن کے نکلتے ہیں. کہاں سے کہاں مولانا فاروق صاحب کی نظر پڑی ہے. کرو ہمت انشاءاللہ.
اچھا کب جماعتیں نکلنے والی یہاں سے؟ دسمبر سے اللہ کے راستے میں 4 ماہ کی جماعتیں نکلے گی یہاں سے دسمبر سے. تو کسی مولانا کی ترتیب بن سکتی ہے 4 ماہ کی دسمبر سے کہ 4 ماہ کی ترتیب بن رہی ہو؟ مطالبہ کرتی ہے ہماری جماعت 4 مہینے کی ہمارے ساتھی کے عالم نے 4 مہینے کی جماعت کی 6 دفعہ ان کا فون آیا ہمارے کوئی عالم بھی کرے جو طلب ہے امت میں طلب الحمدللہ پیدا تو ترتیب دے کر جو ہے اللہ کے راستے میں نکلے. جس جماعت میں علماء ہوتے ہیں وہ جماعت جلدی بن بھی جاتی ہے اور ساتھی خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہماری جماعت میں علماء ہے. پھر ترتیب بناؤ ماشاء اللہ. سال کا چلہ کس کا باقی ہے؟ ہاں بھائی چلہ لگتا ہے. چلہ لگانے کی ہمارے مدرسے کی ترتیب سے چلہ لگائے ماشاء اللہ. دیکھو اس سال کون چلے میں جائے گا بتاؤ؟ اس پورے سال میں مولانا قاسم جائیں گے چلے کے لیے بولو ماشاء اللہ. مولانا عثمان جائیں گے. چھوٹی تشکیل ہے. مولانا ابرار جائیں گے. چلہ کوئی زیادہ نہیں ہے. ہمارا ہر عالم ارادہ کرے ان شاء اللہ میں اللہ کے راستے میں چلہ اپنی مسجد کی جماعت بنا کر چلوں گا. مستقیم کرو ہمت ماشاء اللہ. ساجد فٹافٹ بڑی ساجد جی کو مولانا ساجد محمد. چلے میں تو ہمارے علماء جا رہے بھائی اپنی مسجد کی مکمل جماعتیں بنا کر نوجوانوں پر محنت کر کے ان کو جماعت میں لے جاؤ. بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا بچوں کا. زبردستی ہم نہیں کرتے. علماء کے سامنے صرف ترغیب ہوتی ہے. ہم اپنی ذمہ داری کو خود جانیں کہ عوام کو دین پر لانے کے لیے ہم جاتے ہیں جماعت میں 3 دن لے کر تو ایسی ایسی باتیں ہمارے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ سوچا نہیں ہوگا کہ معاشرے میں ایسی بھی خرابیاں ہیں. جب نوجوان بیٹھتے ہیں تو ساری باتیں بولتے ہیں. پھر اس کو بند کیسے کرنا اس کا طریقہ ہمیں آئے گا. اس لیے قریب کرو بچوں کو ان کو لے کر جماعت میں جانا. بولو ہمت کرو 40 دن کے لیے ماشاء اللہ. کرے ہمت. اللہ تعالیٰ ملکوں کے سفر کرائے گا آہستہ آہستہ دین کی برکت سے. اب زیادہ سوچو مت. آپ اپنے دل سے ارادہ کرو اللہ سے مانگو پھر مشورہ کرو پھر ترتیب بناؤ مدرسے کی. ارے علماء ہی ترتیب نہیں بناتے بلکہ علماء کی آواز جتنے کاروبار کرنے والے جاتے ہیں جماعت میں وہ بھی چاہتے پھر ترتیب بنا کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے سب علماء ارادہ بھی کریں ماشاء اللہ. جب 3 دن میں ہمارے علماء ترتیب بنا دیں. کون کو ارادہ کرتے ہیں مصر کی مسجد کی جماعت 3 دن کی بناؤں گا؟ ارادہ کرو ماشاء اللہ. ہر ایک ارادہ کرے اور ابھی سے ارادہ کرو کہ مثلا ایک ترتیب بنانے کے لیے ہمارے مکتب میں اتنے علماء ہیں ہم ایک ہفتہ باری رکھیں تاکہ ہمارے یہاں کے ایک عالم مہینے میں اگر 10 بچوں کو لے جائے نا تو کتنے ہوئے سال میں 110 انسان اس کے ہاتھ پر آئیں گے. ایسے 50 علماء ہیں اگر بھائی 10 کو لے جائے نا تو کتنے عوام کی زندگی بدلنے کا ذریعہ ہم بن جائیں گے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسے مقام کو لے کر مشورے میں چھوڑتا. ہمارے علماء فجر کی نماز کے بعد مشورے میں جڑے پائے. ہم 5 منٹ بیٹھ جائیں مشورے میں بیٹھیں گے تو فکریں ہمارے سامنے آئیں. ہمارا مسجد کا گشت ہو تو علماء گشت میں رہے. ہمارے ابراہیم صاحب اتنی بڑی ہستی جمبو سر میں ہے نا جمبو سر میں ہوتے ہیں تو جمبو سر میں مسجد کا گشت کرتے ہیں. اصل میں پہنچ جاتے ہیں اور اصل مغرب کی نماز کے دوران ساتھی اختلاط کرتے ہیں اور مغرب سے عشاء تک مکمل گشت کر کے پھر جاتے پڑھاتے بخاری شریف. چھوٹی کتاب نہیں پڑھاتے اور پورے عالم کے ذمہ دار ہے. کتنی ذمہ داری اوپر ہے. ایک اخیر کی بات کہہ دوں بات ختم کرنے کے لیے. ہمارے ڈیڑھ صاحب ایک پتہ ہم علماء سال میں تھے تو مولانا ہمارے سامنے بات فرمائی کہ مجھے سال لگا کر جب یہ دیولا آیا تو دیولا میں مکتب پڑھاتا تھا. مسجد کا مؤذن بھی تھا مسجد کا امام بھی تھا اور جتنی جماعتیں آتی جماعتوں کو کھلانا دسترخوان بچھانا ان کے برتن دھونا میری ذمہ داری تھی اور پورے بروج کے تقاضے میرے اوپر تھے. جماعتوں کو رخصت کرنا جماعتوں کے سامنے بات کرنا گشت میں بات کرنا. تو میں نے حضرت مولانا یوسف پر خط لکھا حضرت میرے پر دعوت کے تقاضے کی بہت بوجھ ہے. مدرسہ بھی پڑھانا ہے امامت بھی کرنی ہے اذان بھی کرنی ہے آنے والی جماعتوں کو الوداع کرنا رخصت کرنا کیونکہ اگر ان کو چھوڑنے جانا رہبری کرنا تو میرے پر بہت سارا بوجھ پڑتا ہے. تو مولانا یوسف نے خط کا جواب دے ابراہیم جتنے بھی اللہ کی طرف دین کے تقاضے آتے ہیں ان کو اوڑے لینا. 2 باتیں میری. ایک بات فرمائی
اللہ تعالیٰ تم پر دعوت کی بصیرت کھول دے گا۔ نمبر 2 اللہ تمہاری پورے عالم میں مقبولیت دے دے گا۔ کوئی جانتا بھی اس وقت نہیں تھا، مولانا کو دیولا والے بھی جانتے نہیں تھے، آج پورے عالم کے مولانا ابراہیم بن گئے۔ اب عربوں کی زبان پر سنو، شیخ ابراہیم گجرات کان یقول، شیخ ابراہیم گجرات کان یقول، ہمیں یمن کی اجتماع میں، اردن کی اجتماع میں، بڑے بڑے اجتماع میں عربوں کی زبان پر شیخ ابراہیم گجرات کان یقول، ان کے ملفوظات عربی میں سناتے ہیں، بڑے بڑے علماء ان کی باتوں کو سنتے ہیں۔ ہم مدینہ میں تھے تو شیخ ابوبکر جزائی نے پوچھا کہ ابراہیم گجرات کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ابراہیم گجرات نے اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا ہے۔ آج بھی اتنی عمر میں کہاں 80 سے اوپر چلے گئے پلس، لیکن آج بھی دین کی فکروں میں مشغول ہے، رو رہے ہیں۔ میرے بھائی اللہ نے بڑا کام لیا ہے، اہلیہ نہیں ہے، جوان لڑکے کا انتقال ہو چکا، مولانا کا خود کا مکان نہیں ہے، مولانا کا جو مکان تھا اپنے بچے کو دے دیا ہے۔ یہ زندگی کی سادگی ہے بھائی، ہم فکر کریں ماشاءاللہ، ہم عوام پر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ مجمع مولوی شریف صاحب تاجپوری کا جب انتقال ہوا، میں نظام میں موجود تھا، یہ ایڈر کے بڑالی کے نوجوان لڑکے ان کے جنازے پر ہاتھ رکھ کر گریہ جاری کی، کتنے روتے تھے، مولانا آپ کا جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، ہمارا جانا کیا ہوگا۔ اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں مولانا نے کبھی گھر پر عید نہیں کی، ان کے بچے کہتے ہم نے اپنے ابا کو کبھی عید پر، حالانکہ شیخ الحدیث استاد حدیث تھے، لاک ڈاؤن میں گھر پر عید کی، مولانا نے 3-4 مہینے گھر رہے، ابھی تو انتقال ہو گیا۔ تو لاک ڈاؤن میں ایک ایک تاجپوری کے گھر پر جا کر مولانا نے اللہ کے دین کی دعوت پہنچائی۔ جس دن ان کو جمبوزر ہاسپٹل میں لے جایا گیا، اس دن ان کے مسجد کے گشت میں پورا تاجپور موجود تھا، صرف 2 انسان نہیں تھے، ہمت نگر کسی کام کے لیے گئے تھے، مغرب عشاء تک کے درمیان کا وقت تک پورے تاجپور کے ہر نوجوان نے پانی کیا۔ یہ علماء کا کام ہے۔ آپ دیکھا جنازہ آپ لوگ موجود ہوں گے، کیا ماحول تھا، کیا ماحول تھا پورے ان کے گاؤں میں، اور علماء رو رہے تھے، پبلک رو رہی تھی، اور بڑھانے والے کہہ رہے تھے ہمارا بڑھالی یتیم ہو گیا، حدیث پڑھاتے تھے، امت کے مسئلے حل کرتے تھے۔ میں کتنی بار بڑھالی پہنچا تو مغرباً علماء کا جوڑ ہوتا تھا کہ عشاء کے بعد مولانا کھانے پر کہ مجھے ابھی جلالین پڑھانے جانا ہے، مغرباً جوڑ میں عشاء کے بعد جلالین شریف پڑھانے جانا ہے۔ پورا دین پڑھانا، تبلیغ کرنا، آج اللہ کے پیارے ہو گئے بھائی، ایک کام کر کے دنیا سے گئے ہیں، اس لیے ہم یہاں کام کریں۔ جو کوئی جماعت ہمارے حلقے میں چلے، جماعت کا ساتھ دے، جماعت کے پاس بیٹھے، ان کو لے کر ہم ملاقاتیں کرائیں، ماشاءاللہ تو بہت بڑا کام انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اور ہمارے جمعرات کے اجتماع میں ہمارے علماء کا عشاء کے بعد حلقہ رہتا ہے، 5 علماء ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تو ہم جمعرات کو عشاء کے بعد ہمارا فری وقت ہوتا ہے، ہم مغرب سے عشاء تک آ جاوے، اگر مغرب مدرسہ ہو تو عشاء کی نماز وہاں پر حیات الصحابہ کی تعلیم شریف ہو گئی، اور بہت سے علماء سال والے کو حیات الصحابہ کی تعلیم کرے، آپ کہو آپ کا طے کریں گے، اور اس کے بعد علماء کا حلقہ لگتا ہے۔ اس میں سوچا جاتا ہے کہ میں جوہا پورا میں سرکل میں کس طریقے سے دین کا کام کرنا، اور کس طرح وہ امت ہدایت پر اس ٹائم کہ ہم علماء کیا محنت کریں، اس کو سوچا جاتا ہے۔ تو علماء کرام آپ پہنچنے کی کوشش کریں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحان الحمد للہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔